اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ماشاءاللہ آج آپ سب کراچی میں، میرا خیال ہے شاید کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اس وقت رکاوٹیں نہ ہوں، اور ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے، ان کو پھلانگتے ہوئے، ان رکاوٹوں سے گزرتے ہوئے آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اس سے باقاعدہ آپ کی اس محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ جس شہید کے لیے، جس کے درجات کی بلندی کے لیے یہاں ہم نے یہ قرآن خوانی کی محفل سجائی اور یہاں آپ تمام دوستوں کو دعوت دی، تو ماشاءاللہ آپ سب ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ محبت ہے آپ کی، عقیدت ہے آپ کی ان کے ساتھ کہ دیکھیں شہید تو چلا جاتا ہے اپنے مشن کے اوپر اور اس جد و جہد کے اوپر جس پہ انہوں نے شروعات کی، اور اس جد و جہد کو پھر جاری رکھا، روکا نہیں، جہد مسلسل، وہ جہد رکی نہیں، ایک لمحہ بھی وہ جاری رہی، اور اس کا نتیجے پھر دو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یا تو اس نے کامیاب ہونا ہوتا ہے یا پھر اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اس ملک کا المیہ ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، پاکستان بنانے والے سے لے کر پاکستان کی تعمیر کرنے والوں تک، اور اب پاکستان کی بقا کے لیے جدوجہد کرنے والوں تک، ہمیشہ سے اس پاکستان کے ساتھ ایک مخصوص لابنگ، ایک مخصوص مافیا جو اس دنیا کے نقشے پر موجود ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ملک اگر منظم ہو گیا، یہ ملک اگر مجتمع ہو گیا، اس ملک کے باسی اگر کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر مخلص ہو گئے اور ان کو اگر حقیقتاً کوئی لیڈرشپ مل گئی، تو اس دنیا کے جغرافیے کے اوپر ایک بار پھر نقشہ چینج ہوگا۔ اور یہ نقشہ جس طرح سن 1947 میں چینج ہوا تھا اور ایک گلدستہ سجا تھا یہ پاکستان کا، یقیناً یہ نقشہ بڑھے گا آگے۔ یہ ہماری تاریخ بتاتی ہے، ہماری تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں، اور ہماری تاریخ سے ہٹ کر قیامت کی نشانیوں کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں ہمیں آگے ترقی ملنی ہے، ہمیں عروج ملنا ہے، اور ہمارے دشمنوں کو انشاءاللہ خاک میں ملنا ہے انشاءاللہ۔ ان کی ساری سازشیں انشاءاللہ دری رہ جائیں گی۔ انہوں نے اگر محترمہ کو شہید کیا، انہوں نے اصل میں ان آنکھوں کی چمک کو دیکھا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کارساز کا وہ حادثہ ہوا تھا، تو اس وقت جب ایئرپورٹ کے اوپر محترمہ کی آمد ہوئی تھی، اور جب وہ اتنی ایئرپورٹ کے اس جہاز سے باہر، جب انہوں نے اپنا یعنی جب باہر نکلی، تو ان کی آسمان کی طرف نگاہیں تھیں اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ ملک سے محبت کی نشانی تھی اور خلوص کی علامت تھی یہ، کیونکہ یہ بناوٹ نہیں ہوتی اس کے اندر۔ میں آج آپ کو بتاؤں، آنسو جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچے آنسو تھے، اور ان آنسوؤں کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر، اس مافیا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر یہ زندہ رہ گئی تو اس نے اس ملک کو اسی مقام پر پہنچا دینا ہے کہ جو اس کا حق ہے اس ملک کا انشاءاللہ تعالی۔ جو فبأي آلاء ربكما تكذبان کی جیتی جاگتی تصویر ہے یہ پاکستان۔ اس کا اصل حق وہی ہے کہ اس نے پورے بر صغیر پہ ایک دفعہ پھر انشاءاللہ حکمرانی کرنی ہے۔ پورا بر صغیر انشاءاللہ متحد ہونا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں، پورا بر صغیر مجتمع ہوگا انشاءاللہ، اور یہی ہماری لیڈرشپ یہیں سے نکلے گی۔ دیکھیے گا آپ، وہ مجتمع کرے گی، اور اسی خطے سے لیڈر اٹھیں گے جو انشاءاللہ اس مشن کو مکمل کریں گے۔ تم کتنی محترمہ مارو گے، کتنوں کو شہید کرو گے، کتنی بے نظیروں کو شہید کرو گے، کتنے بھٹو مارو گے، جو جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں۔ بھٹو کی بھی جدوجہد کیا تھی آپ کو پتہ ہے؟ بھٹو نے بھی یہی جدوجہد کی تھی جس کی وجہ سے اس کی نسل کشی کی گئی تھی، یعنی اس کی پوری نسل کو مٹانے کی پلاننگ کی گئی۔ وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں
لیکن اس کے لیے بھی جرأت چاہیے کہ کوئی نام لے ان کا کہ کس نے شہید کیا. سب کو پتہ ہے, کوئی بولے, بتائے, پیدا کرے اپنے اندر وہ جذبہ. تو ہمیں حقیقتاً اس جذبے کو, اس کیفیت کو زندہ کرنا ہے. ہم اس میڈیا کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اس ماحول کی طرف آگے رواں دواں ہیں کہ جب ایک ایک فرد آزاد ہوگا اس معاشرے کا, جو انشاءاللہ صرف نعرے نہیں لگائے گا, وہ عملی طور پر لیڈرشپ کرے گا اس معاشرے کی انشاءاللہ تعالی. اس ملک کی آنے والی نسلوں کی, آنے والے مستقبل کی روشن بنیاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی. اس ملک کو جس جگہ جانا ہے اصل میں اس جگہ لے کر جائے گا انشاءاللہ. کتنی ہی تم رکاوٹیں لگا لو, کتنے ہی تم اپنے درمیان راستوں میں جو ہے نا خلیجیں, یعنی کتنے ہی تم خندقیں کھود دو, کتنی ہی تم ٹیکنالوجیز کے اوپر عبور حاصل کر لو, اور ان ٹیکنالوجیز کے بلبوتے کے اوپر تم آج چاہتے ہو کہ اس پورے ملک کو تم یرغمال بنا لو گے, یہ تمہاری بھول ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ ملک, ہمارے اس ملک کے رہنے والے انشاءاللہ ان ٹیکنالوجیز پر آنے والے وقت میں عبور حاصل کریں گے. ان ٹیکنالوجیز کے اوپر اتنی دسترس حاصل کریں گے کہ یہ بل گیٹس, ایک بل گیٹس ہے نا جو دنیا کے نقشے کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں آپ کو سپیریئر طاقت کی نام لے رہا ہوں, یہ چھوٹے موٹے لیڈروں کی بات نہیں کر رہا, جو اس وقت پوری دنیا کو حکمرانی کرنا چاہتا ہے, جو اس پوری دنیا کو کرونا کی صورت میں جس نے دھکیلا, جو اب آنے والے وقت کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کی پلاننگیں کر رہا ہے. میں اس کا نام لے کر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں آج کہ وہ ناصور ہے اس دنیا کے لیے. آپ سب مل کے آیت کریمہ کا ورد کریں اور اس کی موت کی دعائیں کریں. آمین. وہ جتنا جلدی مرے گا انشاءاللہ ہم بچیں گے, ہمارا معاشرہ بچے گا, ہمارے لوگ بچیں گے. وہ یہاں آتا ہے, آ کے 4-6 کروڑ 4-6 ارب ڈالر ہمیں بھیک کی صورت میں دے جاتا ہے بے غیرت, لیکن یہاں موت بانٹتا پھر رہا ہے وہ اس وقت. وہ کوئی مخلص نہیں ہے دنیا سے. تو ہمیں ایسے مخلص نہیں چاہیے جو اس ہمارے ملک کے اندر آئیں اور نسل کشی کے سامان کریں, چاہے وہ کسی وائرس کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی ٹیکنالوجیز کے اوپر مختلف طریقے سے. ہماری آج آپ سمجھ لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں, اور انہی چیزوں کو محترمہ اس لیے سمجھتی تھی کہ محترمہ پوری دنیا کے نقشے کے اوپر گھوم کر آئی تھی اپنے ملک کے اندر. وہ دنیا کے ہر ملک میں رہی تھی, اس نے دنیا کی وہ تمام تعلیم حاصل کی تھی, تمام یعنی تعلیموں پہ عبور حاصل کیا تھا جن میں وہ تمام ٹیکنالوجیز کے راز چھپے ہوئے تھے. محترمہ کو پتہ تھا کہ میں نے اس قوم کو اب کیا دینا ہے. اس قوم کو ٹیکنالوجیز دینی تھی محترمہ نے, اصل میں اس قوم کو اس ٹیکنالوجیز کے اوپر عبور دینا تھا, لیکن اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی. اچھا, اس چیز کو مشرف نے بھی کوشش کی, ابھی نام لیا مشرف کا. مشرف نے حقیقتاً ان کو باور کرایا باقاعدہ کہ یہاں سازشیں ہو رہی ہیں, پلاننگیں ہو رہی ہیں. ہم یہاں ڈائریکٹ مشرف کو دشمن سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. محترمہ انٹرنیشنل پالیسی میکر ایک خاتون تھی, انٹرنیشنل لیڈر تھی. وہ اس کو انٹرنیشنلی سازشوں کا شکار کیا گیا. انٹرنیشنلی سطح کے اوپر جو مافیا ہے دنیا کی, جو دنیا پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے, انہوں نے محترمہ کو شہید کیا. ہمیں نام لینا چاہیے ان ناصوروں کا. میں نے آج ایک نام لیا ہے آپ کے سامنے, جو سپر مین بننے کی کوشش کر رہا ہے, بے غیرت. ایسے بے غیرتوں کو, ایسے ناصوروں کو اس دنیا سے, ان کے وجود کو ختم ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ان کو خاک پہ ملائے, ان کے تمام ارادوں کو خاک پہ ملائے. ان کے ناپاک جو انہوں نے منصوبے بنائے اس پوری دنیا کے اندر. کرونا میں اس کی پریس کانفرنس میں نے سنی تھی, مجھے اس وقت سے نفرت ہوئی اس انسان سے. اس نے کہا کہ دنیا کے اندر 40% ویسٹیج ہے, دنیا میں 40% لوگ جو ہے نا وہ ناکارہ ہیں, ان کو ختم کر دو. دنیا کے اندر آبادی کم کرو, دنیا کے اوپر یہ آبادی بوجھ ہے. ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں. اس نے کہا 60 سال سے اوپر کے جتنے لوگ ہیں ان کو ختم کر دو, ان کو مار دو. جن کے اندر بیماری ہے, کوئی ایک بیماری بھی اگر ان کے اندر ہے, ایسا وائرس اس نے بھیجا کہ وہ اس بیماری کے اوپر حاوی ہوا, اور اس وائرس کے ذریعے سے وہ بیماری اس کی بندے کی موت کا سبب بنی. ہزاروں لاشیں تحفہ ملی اس ملک کو. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے بجائے اس کے آگے کھڑے ہوتے, سینہ سپر ہوتے اور اس ملک کو لیڈ کرتے, انہوں نے سرنڈر کیا. اس وقت کا وہ لیڈر یا اس وقت کی جو بھی لیڈرشپ تھی, ان کو اس چیز پر سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے یہ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ہم اس ناصور کو اپنے ملک میں لے آئے ہیں. اس ناصور کے ذریعے کتنے لوگوں کی جانیں گئیں. اس کا ایک اور مشن تھا
کہ اس ملک میں کوئی معذور نہیں رہنا چاہیے، پوری دنیا میں سارے معذوروں کو ختم کر دو. یہ ویسٹیج ہیں. ہم جس کو اپنی عبادت کا درجہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی خدمت ہماری عبادت ہے، ان کے پاؤں کے نیچے ہماری جنتوں کے دروازے ہیں ہماری. تو ہم اسی سسٹم کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے جو آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا. انہوں نے بزرگوں کی خدمت کا ہمیں حکم دیا تھا، ہم بزرگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. انہوں نے باطل کو باطل کہنے کا ہمیں آرڈر دیا تھا، ہم باطل کو باطل کہتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو ظالم ہے اس پوری دنیا کے اندر، جو ظلم کے خواب دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کے ابھی سے آج سے یہاں سے بیٹھ اٹھیں، آپ آیت کریمہ کا فیض کریں اور ایسے لوگوں کو بد دعائیں دیں جو اس دنیا کی بقا کے لیے فنا کی علامت بنے ہوئے ہیں. یہ ہم نے جو بقا کا ایک مشن شروع کیا ہوا ہے، اس مشن میں ہمارا نعرہ ہے بقا، اور ہم اس ہر چیز کو جس کو اللہ رب العزت نے بقا دی ہے، ہم اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہ جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. جو فنا کا داعی ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ خواہ کسی بھی صورت میں ہو. یہ فنا کے جتنے داعی ہیں، ان ناصروں کو دنیا کے نقشے سے اللہ رب العزت خاک میں ملا دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، اور ان کے نام و نشان مٹا دے. ان کو ایسی بے عزتیاں ملیں اسی دنیا میں کہ اپنی شکلوں پہ، اپنے آپ پہ یہ لوگ بجائے فخر کرنے کے یہ عبرت کا سبق حاصل کریں، اور آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں اور جو موجودہ نسلیں ہیں وہ ان کی عبرت سے سبق حاصل کریں کہ ایسا، تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی ایسا خواب نہ دیکھے اس دنیا کے اندر کہ جو بزرگوں کو مٹانے کی بات کرے، جو معذوروں کو خاتمے کی بات کرے، جو بیماروں کو، ہم تو بیماروں کی شفا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم کے جا کے باقاعدہ تیمارداری کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بیمار ہے ہاسپٹل میں ہے اس کو جناب جو ہے نا کرونا کے نام پہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لی ہیں، آپ یقین کریں. اور یہ تواتر سے جاری ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں ایک جھلک تھی. آنے والے وقت میں اس سے خطرناک قسم کے آپ دیکھیں گے ایسے مزید جو ہے نا یہ لوگ اس قسم کے تجربے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کا انتظام کرے، ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمارے پاس ماشاءاللہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے، اسی ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر اس پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں آج کہ تمہارے یہ سارے جتنے بھی تم نے یہ خواب دیکھے ہیں یہ چور چور ہوں گے انشاءاللہ، چکنا چور ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ ملک تعمیر و اس کی ترقی چلتی رہے گی. تم ہمارے لیڈروں کو شہید کرتے ہو لیکن انشاءاللہ تم نشان عبرت بنو گے آنے والے وقت میں، تباہ و برباد ہو جاؤ گے انشاءاللہ.